اچھا، ایک سوال جو بہت سننے میں آتا ہے، خاص طور پر یہاں ہمارے یہاں جہاں چائے اتنی زیادہ پی جاتی ہے کہ کیا روز چائے پینے سے گردے میں پتھری ہو سکتی ہے؟ جی، یہ سوال واقعی بہت عام ہے۔ تو آج ہم اسی سوال کو تھوڑا گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس کچھ معلومات ہے ایک سائنسی جائزے سے، چائے اور گردے کی پتھری کے عنوان سے۔ صحیح۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ ہم سمجھیں کہ یہ گردے کی پتھری کیا چیز ہے، پھر دیکھیں کہ یہ جو مواد ہے یہ چائے، خاص کر کالی اور سبز چائے، اور پتھری کے خطرے میں کیا تعلق بتاتا ہے، اور آخر میں بچاؤ کے کچھ طریقوں پر بھی بات کریں گے۔ بالکل۔ تو شروع کرتے ہیں گردے کی پتھری سے۔ دیکھیے، یہ اصل میں ہمارے گردوں میں بننے والے کچھ سخت ذرات ہوتے ہیں، نمک اور معدنیات کے۔ اچھا۔ سب سے عام قسم جو ہے وہ کیلشیم آکزیلیٹ کہلاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کیلشیم اور آکزیلیٹ یہ دونوں چیزیں ہماری خوراک میں عام ہوتی ہیں۔ اگر ان کی مقدار زیادہ ہو جائے یا پیشاب گاڑھا ہو تو یہ مل کر چھوٹے چھوٹے کرسٹل یعنی پتھری بنا سکتے ہیں، اور یہ پھر شدید درد اور دوسری تکلیفوں کا باعث بنتی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ تو ہوئی پتھری کی بات۔ اب آتے ہیں اصل سوال پر۔ یہ جو مواد ہمارے پاس ہے، یہ چائے، خاص طور پر کالی چائے، اور اس خطرے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی، یہیں پر بات تھوڑی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مواد یہ بتاتا ہے کہ کچھ چائے کی قسمیں، اور ان میں کالی چائے سر فہرست ہے، ان میں آکزیلیٹ نامی ایک کیمیکل ہوتا ہے۔ یہ قدرتی طور پر پایا جاتا ہے۔ اچھا، وہی آکزیلیٹ جو کیلشیم سے مل کر پتھری بناتا ہے؟ جی بالکل وہی۔ تو تحقیق جیسا کہ اس مواد میں ذکر ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اگر روزانہ بہت زیادہ کالی چائے پی جائے، اندازاً کوئی 4 سے 5 کپ یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ 4-5 کپ، یہ تو کافی زیادہ ہے۔ ہاں، کافی زیادہ، اور خاص طور پر اگر ساتھ میں پانی کم پیا جا رہا ہو تو پھر جسم میں یہ آکزیلیٹ جمع ہو سکتا ہے، پیشاب میں اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور پتھری بننے کا خطرہ وہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ ذرائع 4-5 کپ کی بات کر رہے ہیں۔ کیا ان میں یہ بھی کچھ ذکر ہے کہ چائے کیسے بنائی گئی؟ کتنی تیز پتی تھی یا کتنی دیر بھگویا؟ اس سے آکسیلیٹ پر فرق پڑتا ہوگا؟ ہاں، یہ بہت اچھا نکتہ اٹھایا آپ نے۔ عام طور پر تو یہ ایک اوسط مقدار ہوتی ہے جو سٹڈیز میں آتی ہے، لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ چائے جتنی تیز ہوگی یا جتنی زیادہ دیر پتی کو پانی میں رکھیں گے، آکسیلیٹ اتنا ہی زیادہ نکلے گا۔ اچھا۔ تو بنانے کا طریقہ یقیناً فرق ڈالتا ہے، لیکن اہم بات جو مواد بار بار کہتا ہے وہ ہے اعتدال، یعنی چائے پینا خود میں مسئلہ نہیں بلکہ زیادتی، اور وہ بھی پانی کی کمی کے ساتھ مل کر وہ خطرہ بنتی ہے۔ صحیح۔ اور ایک اور دلچسپ بات، مواد میں سبز چائے کا بھی ذکر ہے۔ اس میں کالی چائے کے مقابلے آکسیلیٹ کم ہوتا ہے۔ اوہ اچھا۔ جی، اور کچھ تحقیق تو یہ بھی کہتی ہیں، جس کا حوالہ دیا گیا ہے، کہ شاید سبز چائے میں موجود کچھ اور چیزیں پتھری بننے سے روکنے میں مدد بھی کرتی ہوں۔ واہ، تو یہ تو بڑی گہری بات ہو گئی کہ صرف آکسیلیٹ نہیں، چائے کی قسم بھی اہم ہے۔ اچھا، تو اگر خطرہ ہے، چائے کم ہی صحیح، تو بچاؤ کے لیے کیا مشورے ہیں ان ذرائع میں؟ سب سے اہم مشورہ جو بار بار آتا ہے وہ ہے پانی زیادہ پینا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی ضرور پئیں۔ 8 سے 10 گلاس؟ جی، اس سے ہوتا یہ ہے کہ پیشاب پتلا رہتا ہے، تو نمکیات اور معدنیات کو جمع ہو کر پتھری بنانے کا موقع کم ملتا ہے، وہ گھل کر نکل جاتے ہیں۔ یہ تو سمجھ آتا ہے۔ دوسری بات ظاہر ہے چائے کا استعمال اعتدال میں رکھنا، خاص طور پر کالی چائے کا، اور اس کے علاوہ کھانے میں نمک کم کرنا، اور گوشت یعنی حیوانی پروٹین وہ بھی تھوڑا کم استعمال کرنا بہتر ہے۔ یہ چیزیں بھی پتھری بننے میں مدد دے سکتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی بہت شوقین ہے کالی چائے کا اور زیادہ پیتا ہے، تو پانی اگر وہ زیادہ پیے تو وہ اس خطرے کو کچھ کم کر سکتا ہے ان ذرائع کے مطابق؟ جی بالکل، پانی کا زیادہ استعمال ایگزیلیٹ کو ڈائلیوٹ کرنے یعنی پتلا کرنے اور جسم سے نکالنے میں مدد دے گا، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کسی کو پہلے کبھی گردے کی پتھری ہو چکی ہو نا، ہاں یہ ہے، میں تو اسے لازماً اپنے ڈاکٹر سے یا کسی ماہر غذائیت سے مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے خطرہ زیادہ ہوتا ہے اور ان کی ضروریات مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا اس ساری گفتگو اور مواد کی روشنی میں کہ چائے خود کوئی ولن نہیں ہے، مسئلہ تب بنتا ہے جب بہت زیادہ مقدار، خاص کر کالی چائے، اور ساتھ میں پانی کی کمی ہو۔ صحیح۔ سبز چائے شاید بہتر آپشن ہو، اور سب سے اہم چیزیں ہیں اعتدال، پانی کا مناسب استعمال، اور مجموعی طور پر ایک متوازن غذا۔
یہی بچاؤ کی کنجی ہیں۔ بالکل، یہ گفتگو واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری روزمرہ کی عام سی عادتیں جیسے چائے پینا صحت پر کیسے اثر ڈال سکتی ہیں۔ اہم پیغام تو یہی ہے کہ سنیں، سمجھیں اور اعتدال سے کام لیں۔ جی۔ اور ایک سوال جو ذہن میں رہ جاتا ہے، جس کا ذکر بھی ہوا تھوڑا سا، کہ چائے کی جو اتنی قسمیں ہیں اور بنانے کے طریقے بھی مختلف ہیں، ان سے آکسیلیٹ کی سطح میں کتنا فرق آتا ہوگا، اور یہ علم ہماری روز کی روٹین اور صحت کے فیصلوں کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے، یہ شاید اگلی کسی گفتگو کا موضوع ہو۔ بالکل، یہ ایک دلچسپ پہلو ہے۔ اس تفصیلی جائزے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ امید ہے یہ معلومات سب سننے والوں کے لیے کارآمد ثابت ہو۔